جی ویورس، میں ہوں گیسپر ڈینیل، آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں۔ آج وسیم جو ہیں وہ دوبارہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اسٹوڈیو میں نہیں ہیں، اس لیے اس پروگرام کو میں ہوسٹ کر رہا ہوں۔ آج کا پروگرام ہم خاص کر ایک ایسی شخصیت پر کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی بہت ہی ایسی کارکن تھیں جو دن رات ان کے لیے کام کرتی تھیں اور کر رہی بھی ہیں، اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ہیومن رائٹ کی جو بھی پرابلم ہو مسیحی کمیونٹی کو، اس کے لیے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہیں اور کام کرتی ہیں، ساتھ میں مذہبی ہم آہنگی پر بہت کام کرتی ہیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں شیرین اسلم صاحبہ کو اپنے اسٹوڈیو میں کہ جی سسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کیا کام کر رہی ہیں اسٹریٹ چلڈرن کے لیے اور مختلف جو مسیحی وہاں پر اٹک میں بستے ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ جیسی ناچیز بندی کو اپنے پروگرام میں بلایا اور مجھے عزت بخشی۔ خدا آپ کو بلیس کرے اور آپ کے تمام کاموں میں حامی و ناصر ہو۔ میں بتانا چاہوں گی سب سے پہلے اپنے بارے میں۔ میرا نام شیرین اسلم ہے اور میں ہیومن رائٹ سے آلموسٹ بچپن ہی سے کام کر رہی ہوں۔ اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہیومن رائٹس ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو گھر سے سیکھا وہی آگے اسکول میں کالج میں بھی کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہمارے ایک خون میں یہ شامل تھا۔ میرے ابو جو تھے وہ ظاہر ہے اس طرح کے کام کرتے تھے، تو مجھے بھی ان سے میں نے یہ چیزیں سیکھی۔ اور میں بتانا چاہوں گی کہ میں جو ہوں ٹرپل ماسٹر ہوں، اور میں نے سوشیولوجی، بہت خوب۔ پولیٹیکل سائنس اور اسلامک اسٹڈی میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں اسٹریٹ چلڈرن پہ کام کرتی ہوں، ٹرانسجینڈرز پہ کام کرتی ہوں اور ایسی کمیونٹیز پہ کام کرتی ہوں یا ایسے لوگوں کے لیے بولتی ہوں، آواز بنتی ہوں جن کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ اور اٹک ہے ہمارا کافی چھوٹا سا ایریا ہے، چھوٹا سا تو نہیں، یہ اسکیٹرڈ ایریا ہے اور یہاں پہ مسیحی آبادی بہت کم ہے، اور میں نے مسیحیوں کے لیے بھی کام کرتی ہوں۔ لیکن ظاہر ہے جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں تمام انسان ہوتے ہیں، تو میں نے تمام لوگوں کے لیے کام کیا، چاہے وہ مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، خواجہ سرا ہو، جس بھی جینڈر سے ان کا تعلق ہو۔ میں نے کبھی جینڈر بائس ہو کے کام نہیں کیا، نہ ہی مذہب کے بیس پہ کوئی ایسا میں کام کرتی ہوں۔ لیکن ہمیشہ مجھے جو ہے بیک فٹ رکھا گیا، وہ شاید میں کرسچن ہونے کی وجہ سے رکھ دیتے تھے کہ کہیں آگے نہ نکل جائے، اور کیونکہ ہمارا ایریا تھوڑا بتایا میں نے ریجڈ ہے اور یہاں پہ خواتین تھوڑا کم ہی فرنٹ لائن پہ آتی ہیں، سامنے آتی ہیں۔ لیکن آج کل تھوڑا سا ماحول چینج ہو رہا ہے تو خواتین بھی آگے آ رہی ہیں، لیکن میں کافی سالوں سے میں اس پہ کام کر رہی ہوں۔ میرا ویسے جو بیسک ایکسپیرینس ہے وہ میں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کیا ہے، اور تمام جو بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے میرا ایکسپیرینس ہے وہاں کام کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو میں نے کام شروع کیا ہے ہیومن رائٹس پہ، وہ 2010-11 میں نے شروع کیا ہے، اور میں نے مذہبی ہم آہنگی پہ کام کیا ہے۔ میں نے مذہبی میں انٹرفیتھ پیس کو لے کے چلی ہوں، اور اس وقت جو تھا یہ لفظ بھی یہاں پہ بولنا تھوڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جی ہم اپنے پروگرام میں مولانا کو بھی بلا رہے ہیں، پنڈت کو بھی، اور پاسٹر کو بھی، اور گردوارے سے بھی لوگ آتے تھے۔ تو کئی دفعہ مجھے جب میں پرمیشن لینے جاتی تھی پروگرامز کی تو لوگ کہتے تھے کہ تسی تو گولی کھانے والے کام کر رہے ہو۔ تو میں کہتی تھی کہ نہیں، میرا کام ہے کہ میں ساروں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھاؤں، اور ہم نے اگر اپنی ہی ڈشز کو کھا کے یہ کہنا کہ ہماری اچھی ہے تو ہمیں دوسروں کو سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملنا، دوسروں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملنا۔ تو اس لیے میں نے جو ہے اٹک میں اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ سٹارٹ میں تو کافی مشکلات آئیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ میری رویا بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہے، میرا کام بھی ڈفرینٹ ہے، اور میری کالنگ بھی ڈفرینٹ ہے۔ سسٹر جی، اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے اتنا زیادہ ہیومن رائٹس پہ کام کیا، مذہبی ہم آہنگی پہ کام کیا، آپ نے سیاست میں بھی شمولیت حاصل کی۔ پی ٹی آئی جو وہاں کی حکمران پارٹی ہے اس کو آپ نے جوائن کیا، اور اس کے بعد اب مینورٹیز کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا۔
لیکن کیوں آپ کو منورٹی ونگ سے ریزائن دینا پڑا؟ کیا وہ وجوہات ہو گئی تھیں کہ جن کی بنا پر آپ کو ریزائن دینا پڑا؟ میں جو پی ٹی آئی میں آئی تھی، میرا کام زیادہ تر ہیومن رائٹس پہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو جب مجھے پتہ چلا، مجھے بتایا گیا کہ جی یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ انصاف پارٹی ہے، اور اس میں ہماری ایک اپنا ویژن ہم لے کے چل رہے ہیں، اور منورٹی ونگ کو آپ جوائن کریں، ہم اپنے فیصلے خود لیں گے، ہم یہاں پہ منورٹی کوٹا پہ کام کریں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے. بڑے سارے مجھے انہوں نے سبز باغ دکھائے، اور میں سمجھی کہ شاید نیا پاکستان ہے اور اس میں نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، تو مجھے بھی اس میں اپنے لوگوں کے لیے آنا چاہیے. پہلے تو میں نے ریفیوز کیا، لیکن جب مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا گیا تو میں نے کہا میں تو پہلے بھی کام کر رہی ہوں، چلے ایک جگہ جوائن کروں گی تو پھر میں اپنے لوگوں کے لیے زیادہ اچھے سے کام کر سکوں گی. پھر ہوا یوں کہ میں نے جوائن کر لیا، اور 1 سال ہوا، ابھی 1.5 سال میں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے. پہلے بھی ہم اس کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے، انہی لوگوں کو سپورٹ کیا تھا، کیونکہ ہم لوگ تبدیلی چاہتے تھے. لیکن یہ تبدیلی تو بس مہنگی پڑ گئی. تبدیل ہی کر دی، میرے ویژن کو ہی تبدیل کر دیا اس نے. تو ایسی تبدیلی میں نے دیکھی، اور ایسا ہوا تھا کہ میں نے جو ریزائن دیا، اب میں اس طرف آتی ہوں. یہاں پہ جو ہے یاور بخاری جو ہیں یہاں پہ بیت المال اور سوشل ویلفیئر کے منسٹر ہیں اور ایم پی اے، اور ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا، ہم نے ووٹ بھی ان کو لے کے دیے، اور ان کے لیے بڑی بھاگ دوڑ بھی کی، سب کچھ جو کیا جو کہ ایک اچھے ورکر کو یا ایک اچھے انسان کو کرنا چاہیے تھا. جب جیسے ہی میں نے اس کو جوائن کیا تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا مجھ میں خرابی ہو گئی ہے، کہ مجھے کیوں ڈس لائک کیا جا رہا ہے، میرے کوئی بھی کام کو کیوں ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. کوئی اگر بندہ جاتا کوئی کام کرانے کے لیے، پتہ چلتا یہ شیریں اسلم ریفرنس سے آیا تو اس کو ہٹا دیا جاتا. میں خود بھی نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہی تھی کہ یہ سین کیا ہے. میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں، میں نے کئی دفعہ پازیٹیو سوچنے کی بھی کوشش کی، سارا کچھ ہوا. ایسٹر تھا پچھلے سال کی بات میں بتاؤں آپ کو، تو مجھے منسٹر ہیومن رائٹس اجازت عالم صاحب سے میں نے ریکویسٹ کر کے کچھ بیگ میں نے لیے راشن کے، اور کرونا تھا، لوگوں کے بڑے برے حالات تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ بھی کرسچنس کے لیے کچھ کریں، یا ہم تو ادھر سے مانگ تانگ کے ہی تھک گئے ہیں. اور میں نے کہا ہم لوگ تو پرسنلی میرے بھائی اور میں چاچو مل کے ابھی ہم ہیلپ کرتے ہیں، اتنا نہیں ہے کہ ہم مطلب منتھلی بیسس پہ ان کا کریں، تو آپ بھی ہمیں کچھ بھیجیں. انہوں نے مجھے 100 بیگ دینے کا وعدہ کیا، لیکن یہاں سے ڈی سی صاحب نے 60 دیے. وہ بیگ مجھے ملے سیٹرڈے نائٹ کو، اگلے دن ایسٹر تھا. وہ میں نے لوگوں کے گھر رات کو جا کے میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے تقسیم کر دیے. ہم نے دروازوں کی صرف تصویریں لی، اور ہم نے ان کی شکلیں بھی نہیں آنے تھی. ہم نے کہا یہ سفید پوش لوگ ایسا نہ ہو کہ شرمندگی ہو کہیں پہ کہ کسی کی کوئی بہت خوب. تصویر لگ جائے، کہ نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح ہونا. اور وہ میں نے دے دی. ایسٹر کو 2-3 دن ہی گزرے تھے، کسی بندے کی مجھے ایک کال آتی ہے، اور مجھے اتنی سے میری اس وقت بھی اتنی میری انسلٹ کی، کہتا ہے تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں، میرے ہاتھوں سے جانا چاہیے تھا بیگ، پتہ چلتا کہ یہ پی ٹی آئی کے بندے دے رہے ہیں. میں نے کہا تو میں بھی پی ٹی آئی کی ہوں. اور اس وقت بھی انہوں نے بڑا مجھے برا بھلا کہا. میں نے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے بابر شہزاد گوشی، اس کو بھی بتائیں، پھر ایم پی اے ہے ہارون گیل، ان کو بھی یہ پتا تھا ساری چیزیں، ایون منسٹر صاحب کے بھی میں نے بتایا. میں نے کہا ان حالات میں اگر میرے ساتھ تو اس طرح بدتمیزی کرے گا تو میں تو کام نہیں کر سکتی. میں نے کہا دیکھیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، تو میں اس پہ خاموش ہو جاتی ہوں کہ میں اب کیا کہوں اس بندے کو، یہ کیوں مجھ پہ ہمیشہ یہ شاؤٹنگ کرتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم اس پہ بیٹھ کے بات کریں. پھر ایک دفعہ ایسا ہی کوئی سین ہوا، وہ خواتین کے کچھ معاملات تھے. انہوں نے کہا کہ چیکس میرے ہاتھ سے کیوں نہیں دیے گئے، کیونکہ وہ کورونا تھا، ڈی سی صاحب نے ان کو نہیں بلایا. ڈی سی کی اور ان کی کوئی آپس میں ٹسل تھی، مجھے نہیں پتا کہ بیچ میں کیا سین تھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ یاور صاحب کو یا ان کے بھائی کو بلا لیں. ڈی سی صاحب نے مجھے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا میڈم آپ آئیں اور 2 بندوں کو بھیج دیں بس، کیونکہ ہم کرونا یہاں پہ تو ہم رش نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، چھوڑ دیں مسئلے کو. میں اور نے اس میں چھوڑ یہ بھی دیا. ہو سکتا ہے کہ ڈی سی صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ آپ مائنورٹی سے ہیں، اس لیے ہم مائنورٹی کو آپ کے ہاتھ سے دلواتے ہیں. جی وہ شاید ان کا یہ تھا نا.
تو بالکل. وہ کہتے کہ صرف آپ آ جائیں, آپ نے ایفرٹ بھی کی ہے ان سارے چیزوں کے لیے, تو بہت آپ خوب. آئیں, ہم دے دیتے ہیں. میں نے بھی ڈی سی صاحب کو یہ کہا, میں نے کہا سر وہ یاور صاحب کو, کہتے نہیں انہیں چھوڑ دیں, وہ ادھر بھی نہیں ہے. میں نے پھر زیادہ وہ نہیں کیا, میں نے کہا یہ تو ڈی سی صاحب کے آن پہ تھا, وہ ان کو بلاتے اور چیک دلواتے. اس پہ بھی انہوں نے میرے ساتھ اسی طرح بدتمیزی کی, اور میرے بھائی کے ہاتھ سے نہیں دلوایا, نہ راشن آپ نے میرے بھائی کے ہاتھ سے دلوایا, نہ وہ آپ نون لیگیوں کی سپورٹر ہیں, راشن آپ نے سارا نون کو دے دیا, فلانے کو دے دیا. میں نے کہا سر یہ جو پینڈیمک آیا ہے یہ نون جیم سین کو پوچھ کے تھوڑی نہ آیا ہے. میں نے کہا یہ تو ایک پوری دنیا میں ایک آیا ہے, اور اس نے کسی یہ نہیں دیکھا کہ ان کو لگوں یا پی ٹی آئی کو زیادہ لگ جاؤں. تو میں نے کہا یہ سر ساروں کے لیے ہے, تو میرے خیال میں نون کا بھی ڈیزرونگ بندہ ہے, جیم کا بھی ڈیزرونگ ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی ڈیزرونگ ہے. تو میں نے ڈیزرونگ لوگوں کو دیا, آپ لسٹ لے لیں, چیک کر لیں. اچھا وہ سین بھی ہو گیا. پھر اور بھی کئی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کئی مسئلے تھے. پھر انہوں نے ڈی سی صاحب کو کہا کہ جی یہ بندی جو ہے یہ ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہے, اس کو سارے راستے پتہ ہیں, تو کوشش کیا کریں کوئی پالیسی میکنگ جب کوئی میٹنگ ہو تو اس کو نہ بلایا کریں. پھر یہ پوچھتی ہم سے وہ چیزیں. تو مطلب کئی دفعہ جان بوجھ کے بھی مجھے ڈی سی صاحب بلا لیتے تھے, وہ کہتے تھے اس کا نام ہے میٹنگ میں, اس کو آنا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. اور جب میٹنگ ہوتی ہے اور میں کوئی چیز پوچھتی کہ یہ چیز آئی ہے اور کہاں گئی ہے, تو مجھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کدھر گیا, لیکن وہ کاغذوں میں آ جاتی تھی. وہ کئی دفعہ سسٹر جی, ایسا یہ ہوا. جتنے مطلب پرابلمس کریٹ ہو رہے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منورٹی کی وجہ سے ہو رہے تھے, یا کہ وہ آپ کو مطلب اس سیٹ پہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے, وہ کسی اور کو اس پہ لانا چاہ رہے تھے؟ ایکچولی ایسا ہوا ہے کہ جب مجھے یہ سیٹ ملی تو اسی وقت سے یاور صاحب کو بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں ایک بندہ کام کرتا ہے, اس کی بیوی کو بنائے. پہلے اس کو کہا, وہ ان پڑھ تھا, اس کی بیوی پتہ نہیں میٹرک پاس تھی, ایم اے پاس تھی, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. تو اس نے کہا وہ بندہ کرے گا. میں نے اس پہ یہ بات میں نے ہی کہی تھی, میں نے کہا سر جب کوئی میٹنگ کرتا ہے, کوئی پیپرز وغیرہ دیکھنے پڑتے ہیں, سائن کرنے پڑے, کوئی پڑھا لکھا بندہ لے کے آئے نا. تو اس کو ڈسٹرکٹ ہم پریزیڈنٹ, پہلے وہ مجھے, میں نارتھ ریجن کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھی, تو مجھے ہٹانا چاہ رہے تھے کہ میری جگہ پہ آئے. جب وہ نہیں ہو سکا, ممکن ہی نہ ہوا, انہوں نے کہا جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوگا وہ شیری کے کہنے پہ نہیں آئے گا, وہ میرے گھر سے جو میرا ملازم ہے وہ آئے گا. ملازم پھر رہ گیا, پھر ملازم کی بیوی کو انہوں نے لیا. انہوں نے کہا جی یہ بندہ آئے گا. آج کل وہی ملازم ان کی زمینیں شمینیں بیچ رہا ہے, بروکر بنا ہوا ہے ان کا. تو اس سے وہ کرسچن ہے بندہ, ان کے گھر میں وہ چائے شائے دیتا تھا اور باقی کام کرتا تھا. اب اس نے کہا کہ اس کی بیوی آئے گی, اب اس کی بیوی کو بھی بنا دیا گیا, سارا کچھ ہو گیا. اب اندر کھانے مجھے نہیں پتا کہ سین کیا تھا, کیونکہ ایک تو میرے لیے جو زیادہ پرابلم بنتی ہے وہ میری پڑھائی بنتی تھی. کہیں بھی کوئی پادری ہوتا, کوئی چرچ میں کوئی پروگرام ہوتا, تو مجھے فرنٹ لائن پہ یا میرے ساتھ وہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں پڑھی لکھی ہے, بچوں قانون لے آندی ہے, اب بچوں قانون کاٹ دیے. تو کئی دفعہ مجھے اپنی میری کمیونٹی سے بھی میرے اس طرح کے کئی دفعہ ہو گیا کہ مجھے پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے, اویئرڈ ہونے کی وجہ سے مجھے کئی چیزوں سے بہت دور رکھتے ہیں. اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی کہ بھئی یہ پڑھی لکھی بندی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایسا بندہ کوئی آئے جو میرے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے, آگے پیچھے ہمارے ہوتا رہے. میرے سے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہوں گی, یا میں بلا وجہ کسی کی جی کروں گی. مطلب مجھ میں یہ چیز نہیں ہے شاید, سسٹر جی, اس وجہ سے جتنی بھی یہ پرابلمس ہوئیں اس کے لیے آپ نے منورٹی کے جو اعلیٰ قیادت کے لوگ ہیں ان کو بھی میرے خیال میں اپنی گفتگو میں آپ نے بتایا کہ آپ نے منسٹر صاحب کو انفارم کیا تھا, تو منسٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا اس پہ؟ مجھے پہلے والوں میں تو تھا, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کریں گے. یہ ابھی بھی میں نے اتنا اس کو ایشو نہ بناتی, میں اس کے لیے بولتی بھی نہ, اگر یہ کوئی سلینگ ورڈ یوز نہ کرتا. ابھی بھی ایسا ہوا ہے, ابھی جو تھرڈ ٹائم ہے, یہ ابھی الیکشن ہو رہے تھے یہ ادھر کے کیا کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے, ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ میٹنگ کریں. میرے ہی منورٹی ونگ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے مجھے جی. کہا کہ آپ نے میٹنگ کرنی ہے, ساری جگہوں سے میٹنگ ہوگی اور آپ لوگوں کی نہیں ہوئی, تو باقی کاغذوں کو تو کرے نا. پھر میں نے کہا اچھا ایک ہی بندہ آیا ہمارے پاس, تو پی ٹی آئی کا تو اس سے کوئی نہیں آنا چاہ رہا تھا. تو میں نے کہا ایک بندہ ہے, ہم اس کا نام بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھیج دیں نام. ہم نے بھیج دیا. میٹنگ بھی کیا, کھڑے کھڑے وہ خاتون آئی جو یاور صاحب کی منظور نظر ہیں,
जो उनके घर में जिनका उनका मियाँ काम करता है। वो आई खड़े खड़े तो कहती है नहीं मैं यावर साहब से पूछ के बताऊंगी कि उनको कौन सा बंदा पसंद है ना इलेक्शन के लिए। मैंने कहा देखो ये पसंद और नापसंद की बात नहीं है, हमने नाम भेजने हैं, हमारी आला क़यादत या हमारी मिनॉरिटी की क़यादत ने ये फैसला करना है कि जो एलिजिबल होगा या जो इस काबिल होगा उसको वो लोग करेंगे। कहते नहीं नहीं हमारा मतलब ये इसमें वो उनकी मर्जी से बंदा आएगा। मैंने कहा ठीक है आप भी नाम भेज दें। मैंने सिर्फ एक नाम भेजा और वो नाम भी मैंने खानापुरी के लिए भेजा कि हमने एक मीटिंग की है यहाँ पे, इस वजह से वो नाम भेजा। उसके बाद फिर वो 3 दिन के बाद उनका शायद कोई चिल्ला होता है उनका, कोई 3 दिन के बाद वो बेइज्जती करते हैं दूसरों की, तो उसने मुझे कॉल की। और मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ हुआ था, तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल में, मैंने उन्हें कहा जैसे ही कॉल आई, मैं पहले उठाना ही नहीं चाह रही थी, फिर जब आ गई मैंने उठा लिया, तो मैंने कहा सर मेरी अम्मी हॉस्पिटल में दाखिल है, बहुत बीमार है, मैं घर जाके बात करती हूँ। वो उन्होंने ब्लेसिंग्स वगैरह दी और कहते हैं अम्मी को मेरी तरफ से पूछ लेना। मैंने कहा शायद बंद कर रहे हैं, तो कहते हैं बंद नहीं करना, मैंने तुमसे बात करनी है। मैंने कहा मैं घर जाके बात कर रही हूँ। नहीं नहीं अभी शुरू नहीं होगी गाल गलोच और ये और वो, और तुम्हारी औकात क्या है, और तुम लोगों को सिलेक्शन में आती हो, तुम नून लीगियों को तुमने राशन भी दिया, नून लीगियों के साथ तुमने ये किया, तुमने जमात इस्लामिया के साथ ये किया, ये वो मैंने वो जाहिर है इतनी रश थी हॉस्पिटल में कि मैं कुछ बात नहीं कर सकी उनसे। मैंने कहा मैं घर जाके बात करती हूँ, मैं घर जाके बात करती हूँ। लेकिन उनको उन्होंने पता नहीं क्या उनके माइंड में क्या था कि भी ये मतलब शायद मिनॉरिटी से है, इसकी जरूरत है आगे से बोलने की। नहीं, मैंने कहा आप मुझसे बात ना करें, जिन्होंने मुझे बनाया या मुझे ऑर्डर दिया था आप उनसे बात कर लें। मैंने कहा आप इस्लामाबाद कॉल करें। इसने तो वो गाल गलोच की, प्रेसिडेंट को भी गालियां निकाली, बाकियों को भी, इसके जो मुंह में आया इसने बातें की ना। फिर जब इसने गालियां शुरू की तो मैंने कहा अब आपने गलत किया है। मैंने कहा मैंने हमेशा आपको बड़ा भाई समझा, आपको हमेशा मैंने सपोर्ट किया और हर जगह पे मैं आपके लिए फाइट की। तो मैंने कहा आज मुझे लगा कि मैंने गलत किया, मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा मैं घर जाकर बात करूंगी बाकी। जी सिस्टर जी, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आला क़यादत को भी गाली गलौज की, तो क्या आला क़यादत ने आपसे कोई कांटेक्ट, कोई राब्ता नहीं किया कि आप मिनॉरिटी विंग से क्यों रिज़ाइन दे रही हैं? इतनी अच्छी हमारी कारकुन हैं आप बुरे वक्त का साथी हैं। एक्चुअली जो हमारी आला क़यादत, जिसको मैं आला क़यादत समझती रही, वो आला क़यादत थी ही नहीं ना। मुझे तो नहीं पता था, मैं तो वही समझती रही ये मेरी आला क़यादत है, ये मेरे लीडर्स हैं। मैंने बिल्कुल उनसे बात की, मैंने उनको अल्टीमेटम दिया। मैंने कहा आज शाम 5 बजे तक अगर ये बंदा अपने अल्फाज वापस लेता है तो मैं पीटीआई मिनॉरिटी विंग का हिस्सा रहूंगी। अगर ये अपने अल्फाज वापस नहीं लेता तो मैं इसको रिजाइन करूंगी इस पोस्ट से और मैं मीडिया में आके करूँ। अगर ये अपने अल्फाज वापस लेता है मैं फिर भी रिजाइन करूंगी, लेकिन मैं खामोशी से, मैं अपना पर्सनल कोई काम बता के कि भाई मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकती तो मैं हट जाऊंगी इससे। उनका नहीं नहीं मैं मैडम आप छोड़ दें, हम इसको देख लेंगे, आप ये करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको 5 बजे तक का टाइम देती हूँ, आप देख लें। अगर ये अपने अल्फाज वापस ले ले तो मैं नहीं करती। मैंने 5 छोड़ के मैंने 6 बजे तक का इंतजार किया, 6:30 बजे के। फिर मेरे सारे आसपास लोग हैं, मैंने उनको बुला लिया और मैंने 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6:30 बजे तकरीबन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। मैंने रिजाइन कर दिया और मैंने बताया उसमें कि रीजन ये है। उसके बाद आज तक मुझसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, वो हमारा प्रेसिडेंट है, वो उसने एक दफा मतलब वो बीच में लाइजोनिंग करता था, वो यही कहता था बाजी खामोशी इख्तियार कर लें बाजी, देखे इन इन हालात में ना बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मैंने कहा मुझे कोई बेनिफिट्स की जरूरत नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। मैंने कहा जहाँ पे इज्जत नहीं वहां मैंने काम नहीं करना। मैंने कहा ये मेरी आखिरी बात है। बहरहाल शनीला रुत का भी किसी तीसरे बंदे के जरिए मुझे पैगाम आया, मैडम ने पैगाम भिजवाया कि शीरिक को इतनी ज्यादा इसमें हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हमारी भी ऐसी होती है बेइज्जती और हम भी खामोश हो जाते हैं। बहुत खूब मैंने बहुत खूब, मैंने उस बहुत अच्छा बंदे को कहा कहा, उन्होंने आपको। हाँ मुझे उस बंदे ने कहा, मैंने कहा देखे आप लोगों ने जो करोड़ों में लिए हैं पैसे, बेनिफिट्स, सैलरीज, गाड़ियां, तो मैंने कहा मैंने तो खुद अपना पैसा लगाया है, अपना टाइम खर्च किया है, मैंने अपने
پیٹ کاٹ کے میں نے آپ لوگوں کے ایونٹ، آپ نے آنا، آپ کے لیے چیزیں لینی. میں نے تو جب بھی کبھی ایونٹ آرگنائز کیا، میں نے تو کبھی کسی سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اس میں ہیلپ کریں. میں نے تو کبھی میں تو ہمیشہ جو بھی کیا میں نے اپنے پیسوں سے کیا. اور جی میں نے سسٹر، کہا میرا میں نے ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں پی ٹی آئی میں آپ نے ایک وقت گزارا ہے ایک کارکن ہوتے ہوئے جو آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو مطلب کارکن ہیں ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں کہ آپ کچھ تھوڑا سا منفرد سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعہ میں ہی ہمارے ساتھ ہماری بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، بہت سے مسائل ہیں، 295C کے کیسوں میں ہمیں بند کیا جا رہا ہے، ناجائز ہمارے لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کچھ ایسی ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یا بہت کچھ سب کچھ انصاف ہمیں مل رہا ہے، تحریک انصاف ہمیں انصاف دے رہی ہے منورٹیز کو؟ جہاں تک تو یہ ہے نا کہ جی منورٹی بڑے مزے میں ہے. یہ مطلب پتہ نہیں یہ الفاظ اچھا ہے کہ نہیں، لیکن سننے میں تو یہی آتا ہے کہ منورٹی بڑی خوش ہے، بڑی مزے میں ہے. اور مزے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے مزہ لیا ہے گورنمنٹ سے. بالکل باقی آپ جو 2-4 اگر بندے مزے میں ہیں تو ہماری اتنی تعداد ہے، وہ اس طرح کا مزہ تو اگر وہ بھی لے تو وہ بھی خوش ہی ہیں. مطلب ساتھ بیزتی بھی کرائیں، ساتھ بینیفٹس بھی لیں تو وہ بھی خوشی ہیں. میں آپ کو ایک بات یہاں پہ اپنا، مجھ جیسی پڑھی لکھی بندی، مجھ جیسی اویئر بندی، مجھ جیسی جس کو سارے راستے پتہ ہیں کمپلین کرنے کے بھی، ہر چیز کرنے کے، مجھ جیسی بندی کے ساتھ اگر ایسا ہو سکتا ہے، اور آپ سوچیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا ہوگا. میں نے بالکل گورنمنٹ سسٹر جی، جاب اسی بہت لیے بہت چھوڑی. شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. تو جی ویورز، آپ نے ساری گفتگو سنی کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کے ساتھ کس طرح پی ٹی آئی انصاف کر رہا ہے. ایک نعرہ لے کے چلی تھی پی ٹی آئی کہ ہم ملک میں انصاف ملے گا، دروازے پر انصاف ملے گا. بالکل آج کی آپ نے سٹوری دیکھی، لیکن ایک اور میں آپ سے واقعہ چھوٹا سا کراچی کا شیئر کرتا جاتا ہوں کہ کراچی میں جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت ایک مسیحی بچی کو انہوں نے وہ جو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پولنگ ایجنٹ بناتے ہیں، وہ بنایا. اور وہ پولنگ ایجنٹ جب ختم ہوئے تو انہیں تھوڑی سی پیمنٹ دی جاتی ہے، تو کہا جی ہم نے اپنی اعلیٰ قیادت کو یہ ویڈیو بھیجنی ہے. ان کی ویڈیو بنائی گئی. جب وہ ویڈیو بنائی گئی اور اس لڑکی کو اس کے بعد بلیک میل کرنا شروع کر دیا عہدیداروں نے، پی ٹی آئی کے کراچی کے عہدیداروں نے. تو اس طرح کے ظلم و ستم اپنے ہی کارکنوں سے وہ کرتے ہیں. تو تمام ان کارکنوں کو، ان عہدیداروں کو آج میرا سوال ہے کہ نہ خدا را یہ نہ کہیں کہ پاکستان میں مسیحی آزاد ہیں، مسیحوں عیاشی سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ عیاشی سے زندگی گزار رہے ہیں، عام مسیحی نہیں گزار رہا، عام ہندو نہیں گزار رہا، سکھ نہیں گزار رہا، منورٹی کا کوئی فرد نہیں گزار رہا، صرف آپ گزار رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ایسے لفظ نہ بولا کرے. دیکھتے رہیں BTL ٹیلی ویژن اینڈ گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.